ہماری آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیڈی یونگ کے بارے میں۔ آپ نے سائیکوپیتھس کے بارے میں بہت سی کہانیاں سن رکھی ہوں گی، مگر اس عورت نے ہر حد پار کر دی تھی، اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح یہ عورت 5 سال تک بغیر کسی کی نظر میں آئے یہ سب کرتی رہی۔ یہ واقعہ سن 2000 میں پیش آیا تھا، اور آج اسے تقریباً 21 سال گزر چکے ہیں، اور وہ قید میں ہے۔ لیڈی یونگ سن 1974 میں پیدا ہوئی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ایک امیر خاندان میں پیدا ہوئی، یا پھر کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا خاندان جو ٹھیک ٹھاک گزارا کر رہا تھا اور انہیں پیسوں کی کوئی تنگی بھی نہیں تھی۔ اس کا قد لمبا، خوبصورت شکل تھی۔ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ سے لی گئی ہیں، اور چونکہ لیڈی یونگ کا چہرہ سامنے دکھایا نہیں گیا تھا تو لوگوں کو بتانے کے لیے اس کے گھر والے اور دوست و احباب ایکٹریس پاکتینی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ سفید گورا چٹا رنگ جو ہر مرد کی آنکھوں کو خوبصورت لگے، لیکن لیڈی یونگ کی ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ بہت شاہ خرچ تھی اور بغیر سوچے سمجھے پیسہ خرچ کرتی تھی۔ اس کے بیگ میں ہمیشہ پیسے موجود رہتے تاکہ وہ خرچ کر سکے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی جانب اور جانتے ہیں کہ اس کی زندگی کے پچھلے کچھ سالوں میں کیا ہوا تھا۔ ویلکم ٹو کیبلسٹک نالج۔ اس کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو پر لائک اور کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اس کی شادی 20 سال سے کم عمر میں کر دی گئی تھی، جس میں سے اس کی ایک بیٹی ہوئی۔ اس کی بیٹی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل سکی ہیں، مگر کہا جاتا ہے کہ وہ کھیلتے ہوئے اونچائی سے گرنے کی وجہ سے مر گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد اسے لگا کہ اسے اپنے شوہر کی ضرورت نہیں ہے اور وہ مزید اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس نے ایک دن ایسا کیا کہ اپنے شوہر کو ڈرنک میں نیند کی گولیاں ملا کر دیں، اور جب وہ بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا تو اس نے اس کی آنکھوں میں سیفٹی پن کے ذریعے سوئیاں چبھائیں اور اسے اندھا کر دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے گھر والوں کو نہیں پتا چلا کہ وہ کیسی انسان تھی۔ اس کے شوہر کے دوستوں اور باقی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ پرخلوص اور شفقت بھرے انداز میں اپنے شوہر سے بات کرتی اور ارد گرد گھومتی رہتی تاکہ اس کا خیال رکھ سکے، جس کی وجہ سے کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کون سا خطرناک کھیل کھیل رہی ہے۔ اب جب اس کا شوہر اندھا ہو چکا تھا، تقریباً 1 سال بعد اس نے اپنے شوہر کے منہ پر گرم تیل پھینکا تاکہ وہ جل جائے، لیکن وہ بچ گیا، اور چند مہینوں بعد اس نے اسے قتل کرنے کا سوچا۔ اس نے پہلے اسے چھری سے قتل کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ نہ ہوا، اور کچھ ہی وقت کے بعد اس نے اپنے شوہر پر دوبارہ چھری سے وار کیے۔ اسے اسپتال لے جایا گیا اور بدقسمتی سے آرگن فیلرز کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے شوہر نے کچھ عجیب محسوس نہیں کیا اور پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں کی، لیکن مجھے بیچ کی کہانی کا معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس کے شوہر کی موت ہو چکی ہے اور اس نے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا کسی کو بھی۔ کہا جاتا ہے کہ شاید اس نے اپنے شوہر کو اتنا یقین میں لے لیا تھا اور اسے یہ بتایا ہوا تھا کہ سوتے ہوئے نیند میں اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہوگا، اور چونکہ وہ اندھا ہو چکا تھا تو اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوا ہوگا کہ کون اسے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، اور اس کی موت کے بعد اس نے کہا کہ اس کا شوہر خود کو نقصان پہنچاتا تھا اور اس کی موت کے بعد ملنے والی تمام رقم حاصل کر لی۔ اب اس کا پہلا شوہر بھی مر چکا تھا اور اس کی بیٹی بھی۔ اب اسے نئے شوہر کی تلاش تھی۔ پہلے شوہر کی وفات کو چند ماہ ہی ہوئے تھے اور 1 سال کے اندر اپنے دوسرے شوہر سے ملی اور ان کی شادی ہو گئی۔ یہ شوہر کو کلب میں ملی تھی، انہوں نے شادی کر اور فیملی شروع کرنے کا بھی سوچا، اور اس بار بھی اس نے اپنے دوسرے شوہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اسے بھی نیند کی گولیاں دی اور سیفٹی پنز اس کی آنکھوں میں ماری۔ اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر آپ کسی کی آنکھوں میں ایسی نوکیلی چیز مارتے ہو تو وہ آپ کی آنکھیں سوج جاتی ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے اور تقریباً اندھے ہو جاتے ہو۔ ادھر جب اس کا دوسرا شوہر بھی اندھا ہو چکا تھا تو یقیناً لوگوں کا شک اس پر گیا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کے شوہر کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ہسپتال میں اس کا بہت دھیان کرتی تھی، اس کی خدمت میں لگی رہتی تھی اور خاندان والوں کو رشک آیا کہ بہت ہی اچھی بیوی ہے۔ اس کی ایکٹنگ اتنی کمال کی تھی کہ اس نے اپنے دوسرے شوہر کے خاندان والوں کو بھی یقین میں لایا ہوا تھا اپنے اچھے ہونے کا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کا دوسرا شوہر اسپتال میں آیا جایا کرتا تھا چھوٹے موٹے مسئلوں کے لیے،
ایک دن اس کا شوہر پھر سے بیمار ہو گیا اور اسے ہسپتال لایا گیا۔ جن لوگوں نے بھی ہسپتال میں اس سے ملاقات کی ان کا کہنا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک تھا اور لگ رہا تھا کہ یہ ایک دن یا کچھ ہی گھنٹوں میں ڈسچارج ہو جائے گا۔ رات کو جب اس کے گھر والے اسے ہسپتال میں ملنے جا رہے تھے تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ بہت حیران ہوئے کیونکہ وہ بالکل ٹھیک تھا، صبح تک ان سے باتیں کر رہا تھا اور ایک دم سے کیسے مر سکتا ہے۔ اس کی موت کے بعد اس کے دوسرے شوہر کے گھر والوں نے لیڈی یوم سے کہا کہ وہ بچے کو ابورٹ کر دے اور نئی زندگی شروع کرے کیونکہ تمہارا شوہر اب مر چکا ہے، لیکن لیڈی یوم نے کہا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ بچہ اس کی شوہر کی آخری نشانی ہے اور اس کا خون ہے، وہ اسے پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اس پہ خاندان والے اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے اور شوہر کی موت کے کچھ وقت بعد اسے انشورنس کی ساری رقم مل گئی اور اس نے شوہر کے گھر والوں سے سارے رابطے ختم کر دیے اور بھاگ گئی۔ اور کچھ وقت بعد گھر والوں کو معلوم ہوا کہ جو کچھ اس نے اپنے بارے میں بتایا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ اس کے شوہر کے گھر والوں کو بتایا گیا کہ اس نے کالج میں چائلڈ ایجوکیشن کی ڈگری لی ہوئی ہے اور وہ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ اس کی ماں نے اس کے نام پر $1 ملین بھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور جب اس کا شوہر ہسپتال میں ہی تھا وہ گئی اور میرج سرٹیفکیٹ بھی لے کر آئی اور یہ سب اس کے شوہر کو معلوم نہیں تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اپنے شوہر کو مارنے کا سوچ رہی تھی تاکہ وہ اس کی انشورنس کے پیسے لے سکے۔ اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ شوہر کی انشورنس منی لینے کے لیے آپ کو قانونی طور پر شادی کرنا ضروری ہوتا ہے اور وہ یہ منصوبہ بہت پہلے سے بنا رہی تھی۔ اب اس کے پاس شوہر کے سارے پیسے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سارے پیسے وہ کپڑوں، پارٹیز اور شراب پر اڑاتی تھی اور ایک ہی سال میں اس نے سارا پیسہ خرچ کر دیا۔ اب اسے پیسے کے لیے نئے شوہر کی تلاش تھی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اب اس کا اگلا شکار کون تھا۔ اس کا اگلا شکار اس کی ماں اور بھائی تھے۔ یہ اپنی ماں کے گھر گئی اور اسے کہا اس کے پاس ایک ڈرنک ہے جو اس کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ اس نے نیند کی گولیاں ملا اور ماں کو پلا دی۔ اس نے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور جب وہ صحیح نیند کی حالت میں تھے تو اس نے انہیں اندھا کر دیا۔ اور جب اس کا بھائی ہسپتال میں تھا، آنکھوں کا ٹریٹمنٹ کروا رہا تھا، وہ ہسپتال گئی اور اس کی آئی وی میں زہر انجیکٹ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا یہ منصوبہ بھی ناکام رہا اور اس کا بھائی ٹھیک ہو گیا۔ اسے بہت غصہ آیا کیونکہ اسے رقم چاہیے تھی ہر حالت میں۔ اس نے کیسے بھی کر کے اپنی ماں اور باقی گھر والوں کو راضی کر لیا کہ جو کچھ بھی ان کے نام ہے بیچ دے، اور اس کے بعد اس نے سارا پیسہ کپڑوں، کھانے اور باقی کاموں میں لگانا شروع کر دیا۔ اس وقت اس کے گھر والوں کو اس پر شک ہوا کہ تم نے سب بیچ دیا ہے مگر پیسہ کہاں ہے۔ تب اسے لگا کہ اب اسے اپنے گھر والوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے اور کچھ مہینے بعد وہ اپارٹمنٹ میں گئی جہاں اس کے بھائی رہ رہے تھے اور اسے آگ لگا دی۔ اس کے بھائیوں کو بہت نقصان پہنچا مگر حیران کن طور پر وہ بچ گئے۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا اور اپنے گھر بھی نہیں رہ سکتی تھی کہ گھر والوں کو شک ہو رہا تھا، تو وہ اپنے بیبی سیٹر کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ اسے 1 ماہ کے لیے رہنے کی جگہ دے۔ اسے اس پر ترس آ گیا کہ یہ اکیلی ماں ہے اور اسے رہنے کے لیے جگہ دی۔ اس نے بیبی سیٹر کے گھر کو آگ لگا دی جس کی وجہ سے اس کے شوہر کی موت ہو گئی اور بیٹی بہت زیادہ جل گئی۔ اب یہ سب کرنے کے بعد جس میں اس نے اپنے گھر والوں کو آگ لگا دی، ماں اور بھائیوں کو اندھا کیا، اسے $600,000 کی رقم ملی۔ اب اس وقت میں تھا کہ جب کوئی مرتا تھا تو اسے زیادہ پیسے ملتے تھے، اس کے بعد یا کوئی اندھا ہوتا تھا تو، اور اس نے یہ سارے طریقے استعمال کیے انشورنس کے پیسوں کے لیے۔ اس سب کے بعد چلتے ہیں تھوڑا سا آگے جہاں وہ پکڑی جانے والی تھی۔ اس کے بیٹے میں اسکن ڈیزیز کی تشخیص ہوئی تھی جو اس کے دوسرے شوہر سے تھا اور اس کے ساتھ ابھی بھی تھا۔ اب اس کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے کہ اپنے بیٹے کا علاج کرا سکے۔ اب اس کی شکار ایک عورت تھی جو اسے ہسپتال میں ملی تھی، جو ہسپتال میں علاج کروانے آئی تھی۔ اس نے اس کا کریڈٹ کارڈ چرا لیا اور بچے کے ہسپتال کی فیس بھری۔ اس کے بعد اس نے اسی کارڈ سے کپڑے وغیرہ خریدے اور کچھ عرصے بعد ہی اس کے بیٹے کی ہسپتال میں موت ہو گئی۔ اب چونکہ وہ کارڈ کا استعمال کر رہی اور یہ بات ظاہر تھی کہ وہ پکڑی جائے گی۔ اس کے بیٹے کی موت پر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اس میں ملوث تھی، مگر اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اس پر کوئی چارجز نہیں ہیں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا بیٹا اسکن ڈیزیز کی وجہ سے مر گیا تھا، جبکہ میڈیکل میں یہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، تو کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہوا۔
اب جس عورت سے اس نے کارڈ چرایا تھا وہ اس کے سامنے رونے دھونے لگی۔ اسے اس کے بارے میں برا لگا۔ اس نے دوسرے ہی دن اسے اپنے گھر پر کھانے کے لیے بلایا۔ اب لیڈی یوم اس سے بھی جان چھڑانا چاہتی تھی کیونکہ وہ رقم ادا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اسے بھی نیند کی گولیاں دی اور اسے اندھا کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ ہسپتال گئی اس کے ساتھ تو لیڈی یوم نے سوچا کہ اس سے کسی بھی حالت میں جان چھڑائی جائے۔ اسے ایک طریقہ سوچا۔ اس نے سوچا کہ ہسپتال کو آگ لگا دی جائے۔ اب اس بار وہ پکڑی گئی کیونکہ یہ سب کرتے ہوئے وہ کیمرے سے نہیں بچ سکی اور سب CCTV میں ریکارڈ ہو گیا۔ اور جب اسے انٹروگیٹ کیا گیا اور پوچھا گیا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ وہ نشہ کرتی ہے اور اسے نشہ خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ مگر جب پولیس نے اس کے ٹیسٹ کیے تو یہ سب جھوٹ نکلا، وہ کوئی نشہ نہیں کرتی تھی۔ اس پر اس نے کہا کہ اس نے نشے کی علامات ختم کرنے کے لیے دوائی لی ہوئی، جو کہ ایک کوڑ جھوٹ تھا۔ اس نے کورٹ میں قانون کا استعمال کیا جو پاگلوں کے لیے ہے اور جس سے سزا کم ہو جاتی ہے، مگر جج نے کہا کہ وہ پاگل نہیں ہے اور اسے سزا سنائی گئی۔ کون سی سزا سنائی گئی اس کا ذکر نہیں ملتا، مگر اس کے جرائم کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اسے سزائے قید سنائی گئی ہے۔ اور جب اس کے گھر والے اور اس کے دوسرے شوہر کے گھر والے کورٹ میں آئے تو اس پر بہت غصہ تھے کیونکہ اسے اپنے کیے پر بالکل بھی پچھتاوا نہیں تھا اور وہ اس سب کے لیے بہانے بنا رہی تھی اور وہ اپنے بچوں کی موت کو ان سب چیزوں کی وجہ ٹھہرا رہی تھی کہ وہ بہت غم زدہ تھی کہ اس کے بچے مر چکے ہیں اور اس لیے اس نے یہ سب کیا۔ سائیکالوجسٹ کا کہنا تھا کہ اسے بارڈر لائن ڈس آرڈر ہے۔ اس ڈس آرڈر کے لوگ اکثر جھوٹ کا سہارا لیتے، ان کے رویے میں بدلاؤ آتا رہتا ہے اور کچھ سائیکوپیتھس کے سائنس بھی دیکھے گئے، جس میں پہلے نمبر پر تھا کہ خود کو دوسروں کے سامنے پرکشش دکھانا اور ان کا استعمال کرنا تھا۔ ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ عام لوگوں میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مگر سائیکوپیتھس میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو ان کے چہرے پر نظر آتا ہے اسے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری انٹرسٹنگ لگی ہے تو اس ویڈیو پر لائک اور کامنٹ کریں اور ایسی مزید کہانیاں سننے کے لیے اس چینل پر سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔